آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان۔ اتراکھنڈ میں سرنگ میں پھنسے ہوئے 41 ورکروں کو بحفاظت نکالے جانے کی خاطر مختلف ایجنسیوں کی جانب سے 17 روز سے جاری بچاؤ کارروائی کامیابی کے ساتھ ختم کیے جانے پر ملک نے راحت کی سانس لی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بچاؤ ٹیموں کی کوششوں کی ستائش کی ہے۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے تحت کل ووٹنگ کے لیے سبھی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے مہاراشٹر کا 4 روزہ دورہ کر رہی ہیں اور امریکی سفارت خانے اور بھارت میں اس کے قونصل خانوں نے اکتوبر 2022 اور اس سال ستمبر کے درمیان ریکارڈ تعداد میں طلباء کے لیے 1,40,000 ویزا جاری کیے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اتراکھنڈ کے سلکیارا میں زیر تعمیر سرنگ کے دھس جانے کے بعد اس میں پھنسے ہوئے 41 ورکروں کو بحفاظت کل رات نکالے جانے کے ساتھ ہی ملک نے راحت کی سانس لی ہے۔ مختلف ایجنسیوں کی جانب سے ان ورکروں کو بحفاظت نکالے جانے کی کارروائی 17 روز تک جاری رہی۔ اس مہینے کی 12 تاریخ کو چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے سبب سلکیارا سے بارکوٹ تک زیر تعمیر سرنگ کا ایک حصہ دھس جانے کے بعد 41 ورکر اس کے اندر پھنس گئے تھے۔ سبھی ریاستی اور مرکزی حکومت کی ایجنسیوں، افسران اور ملازمین نے بچاؤ کارروائی کو کامیاب بنانے کے لیے جنگی پیمانے پر کام کیا۔ پھنسے ہوئے ورکروں کو ایک مخصوص پائپ کے ذریعے خشک میوہ جات، کھانا، آکسیجن اور بات چیت کے آلات فراہم کیے گئے تھے۔ سرنگ سے بحفاظت باہر نکل آنے کے بعد ورکروں اور ان کے اہل خانہ نے مرکز اور ریاستی حکومت کے تئیں تشکر کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے ہار پہنا کر سبھی ورکروں کا خیر مقدم کیا۔ ان ورکروں کا تعلق اتراکھنڈ، جھارکھنڈ، اتر پردیش، اڈیشہ، بہار، مغربی بنگال، آسام اور ہماچل پردیش سے ہے۔ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے ان سبھی ورکروں کو 1 لاکھ روپے کی مالی مدد دینے کا اعلان کیا ہے جو سلکیارا سرنگ میں پھنس گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے مکمل علاج و معالجے کی خاطر سبھی انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان ورکروں سے بات کی جو اتراکھنڈ میں زیر تعمیر سلکیارا سرنگ کے دھس جانے کے بعد 17 روز کے بعد وہاں سے بحفاظت نکالے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے ان ورکروں سے فون پر بات کی اور ان کی خیر و عافیت دریافت کی۔ ان 41 ورکروں کو کامیابی کے ساتھ بحفاظت نکالے جانے کے بعد وزیر اعظم نے کئی دنوں سے جاری بچاؤ ٹیموں کی تمام کوششوں کی ستائش کی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جگدیپ دھنکھڑ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اتراکھنڈ میں سلکیارا سرنگ میں 17 روز تک پھنسے ہوئے ورکروں اور ان کے کنبے کے افراد کی ہمت اور صبر کی ستائش کی ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر اور وزیر اعظم نے بچاؤ اہلکاروں کی بہادری اور عزم کی بھی تعریف کی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ پھنسے ہوئے ورکروں کو جس مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اس سے انسانی قوت برداشت کی عکاسی ہوتی ہے۔ نائب صدر جگدیپ دھنکھڑ نے اپنے پیغام میں کہا کہ 17 روز تک ورکروں کو جن دقتوں کا سامنا ہوا اس سے ان کی غیر معمولی ہمت اور ان کے اس عزم کا اظہار ہوتا ہے کہ پورا ملک ان کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ پھنسے ہوئے ورکروں کو کامیابی کے ساتھ بحفاظت باہر نکالے جانے کا موقع ہر کسی کے لیے ایک جذباتی لمحہ تھا اور ہر کوئی ورکروں کی ہمت اور صبر کی ستائش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے بچاؤ کارروائی سے وابستہ ہر ایک کے جذبے کی بھی تعریف کی۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز نے اتراکھنڈ کے سلکیارا میں سرنگ میں پھنسے ہوئے 41 ورکروں کو بحفاظت نکالے جانے کی خاطر کامیابی کے ساتھ بچاؤ کارروائی انجام دینے پر بھارتی عہدیداران کی ستائش کی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب البنیز نے سرنگوں سے متعلق آسٹریلیا کے ماہر پروفیسر آرنولڈ ڈکس کے رول پر فخر کا اظہار کیا جو 2 ہفتوں سے جاری کارروائی کی نگرانی کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مختلف شعبوں میں نوکری پانے والے 51,000 سے زیادہ نئے افراد کو تقرر نامے پیش کریں گے۔ وزیر اعظم اس موقع پر ان سے خطاب بھی کریں گے۔ یہ روزگار میلہ ملک بھر کے 37 مقامات پر منعقد کیا جائے گا۔ یہ 51,000 نئی بھرتیاں مرکزی حکومت کے محکموں کے ساتھ ساتھ ریاستی سرکاروں نیز مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے تحت آنے والے محکموں میں عمل میں لائی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی متحدہ عرب امارات کے دبئی میں عالمی آب و ہوا سے متعلق ایکشن سمٹ میں حصہ لینے کے لیے متحدہ عرب امارات کے 2 روزہ دورے پر کل دبئی روانہ ہوں گے۔ یہ چوٹی کانفرنس اقوام متحدہ کے آب و ہوا میں تبدیلی سے متعلق
فریم ورک کنونشن کے لیے شراکت داروں کی 28ویں کانفرنس یعنی COP28 کا حصہ ہے۔ UAE کی صدارت کے تحت COP28 کا انعقاد 28 نومبر سے 12 دسمبر کے درمیان کیا جا رہا ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ تلنگانہ میں کل ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے سبھی انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ 119 حلقوں کے لیے پولنگ ہوگی جو صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ کل شام چناؤ مہم ختم ہو جانے کے بعد اب سبھی کی نظریں انتخابی کمیشن پر مرکوز ہیں۔ تلنگانہ کے چیف الیکٹورل افسر وکاس راج کے مطابق ریاست میں دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے، جس کی روح سے 4 یا اس سے زیادہ افراد کے ایک ساتھ جمع ہونے پر پابندی عائد ہوگی۔ چناؤ ڈیوٹی پر 2.5 لاکھ سے زیادہ اہلکار تعینات رہیں گے۔ پرم پولنگ کو یقینی بنانے کی غرض سے سلامتی انتظامات کے تحت تلنگانہ اسٹیٹ خصوصی پولیس کی 50 اور مرکزی فورسز کی 375 کمپنیوں کو تعینات کیا جا چکا ہے۔ اسمبلی چناؤ میں BRS، کانگریس اور BJP کے درمیان سہ-رخی مقابلہ ہے۔ قومی اور علاقائی اور دیگر پارٹیوں سمیت 120 پارٹیوں کے 2290 امیدوار میدان میں ہیں۔ ان میں 221 خواتین اور 1 مخنث امیدوار شامل ہے۔ انتخابی کمیشن نے ریاست میں 35,000 سے زیادہ پولنگ مراکز قائم کیے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے مہاراشٹر کے 4 روزہ دورے پر رہیں گی۔ وہ پونے کے قریب لوناولا میں کیولیا دھام کی جانب سے اس کی 7 سالہ تقریبات کے موقع پر منعقدہ اسکولی تعلیم سے یوگا کو مربوط کیے جانے کے موضوع پر ایک قومی کانفرنس کا افتتاح کریں گی۔ صدر جمہوریہ آج شام کھڑک واسلہ میں نیشنل ڈیفنس اکیڈمی میں ایک عشائیے میں بھی شامل ہوں گی۔ کل صدر جمہوریہ کھڑک واسلہ میں قومی ڈیفنس اکیڈمی میں 175 کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کریں گی۔ وہ آئندہ 5ویں بٹالین کے لیے ایک عمارت کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گی۔ جمعے کے روز صدر جمہوریہ پونے میں مسلح افواج میڈیکل کالج میں پریزیڈنٹس کلر عطا کریں گی۔ جموں کشمیر میں کل وکست بھارت سنکلپ یاترا کا کشتواڑ ضلع میں دھاچن، ماروا اور بونجوا بلاکس کی کئی پنچایتوں میں آغاز ہوا۔ یاترا کے دوران ان پنچایتوں کے مقامی افراد کو حکومت کے مختلف فلاحی اسکیموں اور پہل قدمیوں کے بارے میں معلومات فراہم کی گئیں۔ بھارت اور امریکہ آئندہ مہینوں میں کرۂ ارض کے مشاہدہ کرنے کی غرض سے ایک مشترکہ مائکرو ویو ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ خلا میں بھیجیں گے۔ اس سیٹلائٹ کا نام نسار یعنی ناسا اسرو سنتھیٹک ایپرچر ریڈار رکھا جائے گا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کل نئی دلی میں ناسا کے ایک اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ ملاقات کے دوران یہ اطلاع دی۔ امریکی سفارت خانے اور بھارت میں اس کے دیگر قونصل خانوں نے اکتوبر 2022 سے اس سال ستمبر تک طلباء کے لیے 140,000 ویزا جاری کیے ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ امریکہ کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس نے اس عرصے کے دوران عالمی سطح پر 1 کروڑ سے زیادہ غیر امیگرنٹ ویزا جاری کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی امریکی سفارت خانے نے کاروبار اور سیاحت کے سلسلے میں تقریباً 80 لاکھ وزٹ ویزا بھی جاری کیے ہیں، جو 2015 کے بعد سے سب سے زیادہ ہیں۔ امریکی سفارت خانے اور اس کے قونصل خانوں نے طلباء کے لیے 6 لاکھ سے زیادہ ویزا جاری کیے ہیں، جو 2017 کے بعد سے سب سے زیادہ ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ اختراعی اقدامات کے سبب یہ ممکن ہو پایا ہے۔ گزشتہ برس تقریباً 12 لاکھ بھارتی شہری امریکہ گئے تھے، جو سبھی ویزا کی درخواستوں کا 10% ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ اتراکھنڈ میں سرنگ میں پھنسے ہوئے 41 ورکروں کو بحفاظت نکالے جانے کی خاطر مختلف ایجنسیوں کی جانب سے 17 روز سے جاری بچاؤ کارروائی کامیابی کے ساتھ ختم کیے جانے پر ملک نے راحت کی سانس لی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بچاؤ ٹیموں کی کوششوں کی ستائش کی ہے۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے تحت کل ووٹنگ کے لیے سبھی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے مہاراشٹر کا 4 روزہ دورہ کر رہی ہیں، اور امریکی سفارت خانے اور بھارت میں اس کے قونصل خانوں نے اکتوبر 2022 اور اس سال ستمبر کے درمیان ریکارڈ تعداد میں طلباء کے لیے 140,000 ویزا جاری کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔